السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں سفر کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال ہے کہ مغرب میں آخر رکعت ملے تو بقیہ نماز کیسے مکمل کی جائیں گی۔ تیسرا ایک سوال ہے 50 سال پرانا مہر اب ادا کرنا ہے تو کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا سوال جن صاحب نے پوچھا ہے کہ سفر کی مقدار کیا ہے، قصر کہاں سے شروع ہوگا، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا۔ تو سفر کی مقدار کے تعلق سے شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن کی مسافت طے کرتا ہے، یعنی ایک درمیانی چال اور درمیانی طاقت والا آدمی جو آسانی کے ساتھ پیدل سفر کر سکتا ہو اور تمام ضروریات شرعیہ اور طبعیہ، شرعیہ ضروریات یعنی نمازیں وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور طبعیہ ضروریات یعنی کھانا پینا وغیرہ ہے اور آرام کرنا ہے، ان تمام تر ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص دن میں چھوٹے دنوں کے مطابق جیسے سردی کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے اعتبار سے 3 دن اگر پیدل سفر کرتا ہے یا کسی اونٹ پر سواری پر سفر کرتا ہے تو جتنی مسافت طے ہوتی ہے وہ اصل میں شرعی اعتبار سے قصر کی مدت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقہا نے 77.246 میٹر یعنی 77 کلومیٹر اور 246 میٹر یا 48 میٹر ہو سکتا ہے، 77 کلومیٹر اس اعتبار سے ہوتا ہے، اس کو سفر کی مقدار طے کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ٹرین سے ہو یا بس سے ہو یا کسی اور سواری سے ہو 77.248 میٹر اگر سفر کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ٹرین اور اسی طریقے سے بس ہو یا کوئی اور سواری ہو اگر 77 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے تو اس پر قصر واجب ہو جاتا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کرنی ہوگی، جیسے ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں۔ اس کے علاوہ فجر اور جمعہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑے گی۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ قصر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو شہر ہے، جیسے ہم جس شہر میں رہتے شہر ناندیڑ، اس کو قانونی طور پر جہاں تک کہ شہر کی حد قرار دیا گیا ہے ایک تو وہ دیکھا جائے گا، یا پھر عمومی اعتبار سے لوگ جہاں تک اس کو شہر سمجھتے ہیں، یعنی عمران خریہ کا لفظ فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں سے آبادی ختم ہو جاتی ہے، کھیتیاں باڑیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور مکانات لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، شہر کا فنا جسے شہر کا صحن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی آبادی ختم ہو جائے اور عمارتیں ختم ہو جائے، لوگوں کے مکانات ختم ہو جائے، کھیتیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، وہیں سے آپ کا قصر ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو 77 کلومیٹر جانے کے بعد ہی قصر شروع کرنی پڑے، تو یہیں سے آپ کا قصر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں اور وہاں کا امام مقیم ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی اگر مقیم کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، اور آپ اپنی اپنی جماعت بنا رہے ہیں تو آپ کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اگلا سوال پوچھا کہ مغرب میں آخری رکعت ملی تو بقیہ نماز کیسے ادا کریں۔ بہت سارے لوگ یہاں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں شبہ ہونے لگتا ہے کہ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے، امام نے 2 رکعت ادا کر لی اور امام کی تیسری رکعت چل رہی ہے اور آپ نے آ کر وہاں نیت باندھ لی، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اب ادا کیسے کرنا ہے۔ تو بعض لوگ تو بازو والے کا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی یہ قاعدہ کرتا ہے یا پہلی رکعت کے بعد یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں اصولی بات ایک ذہن میں رکھیے کہ قاعدہ جو ہوتا ہے 2 رکعت کے ادا کرنے کے بعد قاعدہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے امام کے ساتھ تیسری رکعت پائی، یعنی مغرب کی آخری رکعت آپ کو ملی، اور پھر امام نے جب سلام پھر آپ کھڑے ہو گئے اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے، تو آپ جب پہلی رکعت اپنی پڑھیں گے، جو کہ امام کی پہلی رکعت آپ کی چھوٹی ہوئی تھی اس کو آپ پڑھیں گے، تو آپ کے 2 رکعت ہو جائیں گی۔ ایک تو امام کے ساتھ آخری رکعت آپ کو ملی ہے، اور خود آپ نے اپنی نماز سلام پھیرنے کے بعد شروع کی ہے دہرانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، تو وہ جو نماز آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، یہ آپ کی 1 رکعت اور امام کی 1 رکعت، یہ 2 رکعت ملانے کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، جو کہ واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو سجدے سے واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن مغرب کے مسئلے میں تھوڑا سا تفصیل ہے۔ مغرب کی نماز کے مسئلے میں اگر کسی شخص نے تیسری رکعت امام کے ساتھ پایا
اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی رکعت سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تعوذ پڑھیں، پہلے ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ ضم صورت کریں، رکوع اور دونوں سجدے کرنے کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے نہ رہیں بلکہ قائد اولا کریں، کیونکہ آپ کا قائد اولا آپ کا پہلا قائد ہے جو کہ کرنا واجب ہے۔ ایک تو طریقہ یہ، بلکہ افضل یہی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ جس کو بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ گویا کہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں چھوٹی ہے تو ہم 1 رکعت پڑھنے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل 2 رکعت پڑھ لیں گے، ایسا بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 2 شخص آئے، ایک جندب اور ایک کوئی شخص ہے، دونوں نے ان کی نماز مکمل کی، مغرب کی نماز پڑھی، ان کی بھی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، آخر کی رکعت ملی، 2 رکعت چھوٹ گئی تھی، تو انہوں نے ان میں سے ایک نے قائد اولا کیا، یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی اور اپنی 1 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کیا، اور دوسرے نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل 2 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لی۔ تو دونوں نے امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، چونکہ اس زمانے کے وہ فقیہ تھے، اس زمانے کے مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ دونوں کی نماز ہو گئی۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، استحساناً اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص 2 رکعتیں ایک ساتھ نہیں پڑھتا، بیچ میں قاعدہ کرتا ہے، تو افضل کے اعتبار سے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی نماز افضل ہوگی۔ لیکن احتیاط اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک احتیاط پر بنا ہے، احتیاط اسی میں کہ اگر کسی شخص نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیا اور اسے یاد آئے کہ میں نے قاعدہ نہیں کیا، تو بہتر یہ کہ سجدے سہو کر لینا چاہیے، اور اگر سجدے سہو نہیں کیا، سلام پھیر کر نماز مکمل بھی کر لیا، تو بہرحال اس صورت میں بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ بعض علماء نے اس کو کراہت کے ساتھ مکمل نماز ہونے والی لکھا ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے کہ مہر کی مقدار کم از کم کیا ہے؟ مہر کی مقدار شرعی اعتبار سے کم از کم 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو 10 درہم چاندی کے سکے کے وزن کے برابر آج آپ اگر پیسے ادا کر لیتے ہیں تو کم از کم مقدار ہے، اس سے کم کوئی مہر کی مقدار ہے ہی نہیں، آپ کو اتنی رقم دینی ہی پڑی۔ اب آج کے اعتبار سے 10 درہم مہر کی مقدار، 10 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں اس کی رقم کے اعتبار سے کتنی قیمت بنتی ہے، تو 1 درہم جو ہوتا ہے وہ 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، یعنی 3 گرام اور کچھ ایک ماشا وغیرہ اس پر بڑھ کر چاندی ہو جاتی ہے۔ ان 3 گرام چاندی اور ایک ماشا اس پر اگر پکڑ لیا جائے تو یہ کل ملا کر 10 درہم کا اگر دیکھا جائے تو 31 گرام چاندی ہوتی ہے۔ 31 گرام 30 پر ہے، 31 گرام چاندی کی قیمت آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے، موجودہ تاریخ کے اگزامپل آپ سمجھ لیں کہ آج کے تاریخ کے اعتبار سے 1500 روپے تولہ چاندی ہے، 1500 روپے تولہ، تو 1500 کو 3 سے ضرب دے دیا جائے، یعنی 3 تولہ چاندی ہو جائیں گی تو 4500 روپے ہو جائیں گے، اور پھر چونکہ اوپر 1 گرام اور 31 گرام ہے تو 1 گرام 150 روپے کا ہو جائے گا، 4650 روپے لگ بھگ، چونکہ چاندی کی قیمت بڑھ بھی سکتی، ہو سکتا ہے کہ آج بڑھ گئی ہو، تو 5000 کم از کم آج کی تاریخ کے اعتبار سے، جس تاریخ میں یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، آج جو تاریخ ہے 14 تاریخ اکتوبر 2025 کی، آج کی تاریخ کے اعتبار سے کم از کم 5000 روپے سے مہر تو کم باندھنا ہی نہیں چاہیے، یہ آخر میں ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے مہر فاطمی، تقریباً 1.5 کلو چاندی مہر فاطمی جس کو کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو دیا تھا وہ ہے 1.5 کلو چاندی۔ اگر کوئی دینا چاہے تو یہ بھی دے سکتا ہے، مستحب ہے، یا پھر آپ اپنی طاقت کے مطابق اس اقل مہر یعنی کم از کم مہر سے مقدار سے زیادہ آپ جتنا چاہے طے کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ مہر دینے میں کوئی فخر نہ ہو، کوئی دکھلاوا اور ریاکاری مقصود نہ ہو، اور کوشش یہ کی جائے کہ مہر نقد بانا جائے، ادھار تو کوئی ہے ہی چیز نہیں۔ فقہاء نے بات کے اس کو مشروع کیا ہے کہ اگر وقت پر پیسے نہ ہو تو آدمی بعد میں سہولت سے ادا کر سکتا ہے، اور بات مرنے کے بعد تک لوگ اس کو ادا ہی نہیں کرتے، چونکہ قرض ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی زندگی میں ادا کر دینا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال پوچھا ہے کہ 50 سال پرانا مہر اب ادا کرنا ہے تو کیا حکم ہے؟ کہ صاحب 50 سال پہلے والد صاحب کا یا کسی بزرگ کا مہر
देखा जाए आप अपने पुराने लोगों का तो 500, 400, 600 रुपये कुछ महर की मिकदार हुआ करती थी उस ज़माने की चांदी की कीमत के एतबार से। आज के दौर में अगर देना चाह रहे हैं तो क्या हुक्म है, क्योंकि उस ज़माने में 500 बन रहे थे, अब आज 50 साल बाद देखा जाए तो 500 की कीमत अगर अंदाज़ा लगाई जाए तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये तो उसकी कीमत हो ही जाती होगी, हो सकता है कम ज़्यादा हो। तो याद रखिए कि महर में घटाने का इख्तियार खातून को दिया गया, बीवी को दिया गया कि चाहे तो जो भी महर तय किया जाता है शादी के मौके पर, एग्जाम्पल आपने 10,000 तय किया है तो आपकी बीवी को इख्तियार है कि वो घटा सकती है 9,000, 8,000, 6,000, चाहे तो माफ़ कर ले, उसे इख्तियार है। और महर को बढ़ाने का इख्तियार शौहर को मिलता है कि शौहर ने जो शादी के मौके पर तय किया 10,000 रुपये एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, तो बाद में बढ़ा कर देना चाहे तो बढ़ा सकता है। शौहर घटा नहीं सकता, बीवी महर को जो तय हुआ तो उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती। लेकिन जो महर 50 साल पहले तय हुआ था, मिसाल के तौर पर 500 रुपये आपका अगर महर 50 साल पहले था और आपने अभी तक नहीं दिया और अब अगर देना चाहते हैं तो शरई हुक्म ये कि आपको वही 500 रुपये जो उस वक्त तय हुई थी, चूँकि इस वक्त लिखा जाता है सिक्के राइजुल वक्त, यानी आज का जो ज़माने के एतबार से जो सिक्का चल रहा है और जो कीमत चांदी की होती है उस एतबार से आपको अपना महर अदा करना है। तो 500 रुपये ही आप अगर आज 50 साल बाद अदा कर रहे हैं तो उतने ही अदा करनी पड़ेगी। आप अगर लेकिन इसको बढ़ाकर देना चाहते हैं कि साहब 500 अच्छे नहीं लग रहे, मैं 5,000 दे देना चाहता हूँ, फिर शौहर की मर्जी अपनी बढ़ा सकता है लेकिन घटाने का इख्तियार नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि मौलाना आलिमा से शादी करना कैसा है? अरे भाई, शादी आलिमा से करना तो बहुत अच्छी बात है। आलिमा है और शरीयत का इल्म रखने वाली है, दीनदार हो और शरीयत के पास लिहाज करने वाली है तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी खुशहाली आएगी और शरीयत को जानकर ज़िंदगी गुजारने वाले दोनों बनेंगे, एक दूसरे के हुकूक़ को जानने वाली बनेंगी। लेकिन दूसरे इसमें एक शिक़ ये पूछते हैं कि भाई आलिमा होती है और हुकूक़ को जानने वाली होती है, तो चूँकि बीवी का हक़ अपने शौहर की खिदमत करना है ना कि उसके माँ बाप की, यानी सास ससुर की खिदमत बीवी के ज़िम्मे नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है हुकूक़ के एतबार से देखा जाए, शरई एतबार से देखा जाए तो बीवी का हक़ नहीं है कि वो अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत करे। लेकिन ये शरई एतबार से अखलाक़ी फ़रीज़ा ये बनता है कि उसको चाहिए कि अपने जिस तरह माँ बाप का ख्याल अपने मैके में रखा करती थी, इसी तरह अपने शौहर के माँ बाप भी उनको अपने माँ बाप समझे। ये भी तो अपने शौहर को इस दुनिया में लाने का ज़रिया बने, और हम भी कल को किसी की माँ बनने वाली है और हमारे घर भी कोई बहू आने वाली है, तो अखलाक़ी तो फ़रीज़ा ये चाहे आलिमा हो या फिर गैर आलिमा हो, उसको चाहिए कि अपने सास ससुर की खिदमत करे। और सास ससुर का अखलाक़ी फ़रीज़ा ये कि अपनी खिदमत को उन पर वाजिब ना करे, शरई हक़ ना समझे। अगर करती है तो अच्छी बात है, वरना बेटे का काम है कि अपने माँ बाप की खिदमत खुद करे, शरई एतबार से बेटे की ज़िम्मेदारी बनती है। रहा मसला अपने हुकूक़ को जताती है कि साहब आपके हक़ मेरे ज़िम्मे है और आपके माँ बाप के हुकूक़ की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, तो जब माशाअल्लाह अच्छी बात है शरीयत पर अगर चल रही हैं तो फिर आपने भी उसको शरीयत बताएं कि ठीक है आप आलिमा हो और हुकूक़ को जानती हो, लिहाजा आप शरई एतबार से बताती है कि शौहर की खिदमत है, आपके माँ बाप की खिदमत नहीं है। तो फिर शरीयत ने भी मुझे हुक्म दिया है मसना व सुलासा व रुबा, 2-3 शादियाँ करने का। एक साहब ने ऐसे किसी आलिमा से लड़की से निकाह कर लिया और फिर वो आलिमा खूब जतलाने लगी कि आपकी खिदमत है, आपके माँ बाप की खिदमत मेरे ज़िम्मे नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। तो वो मुफ्ती साहब के पास गई, किसी मुफ्ती साहब ने उनको बताया कि ठीक है आप भी क्या करें, शरीयत ने आपको हक़ दिया है कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह कर सकते हैं। आप जाएँ अपनी बीवी से कहें कि बड़ी अच्छी बात है, आप भी शरीयत पर अमल करती हो और मैं भी शरीयत पर अमल करने वाला हूँ, क्योंकि आप शरई एतबार से कह रही कि मेरे माँ बाप की खिदमत आपके ज़िम्मे नहीं है, तो लिहाजा मैं भी शरीयत पर अमल करते हुए कि मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, चूँकि शरीयत ने मुझे हक़ दिया है और आप शरीयत को फॉलो करने वाली खातून, लिहाजा मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी उसको अपनाता हूँ। मैं एक दूसरा निकाह कर लेता हूँ और आपको एक अलग घर लेकर बाहर रख लेता हूँ। आप अलग घर में रहें और आप मेरी खिदमत करती रहें, और दूसरी बीवी जो आएगी वो मेरे माँ बाप के घर पर रहेंगी, वो मेरे माँ बाप की भी खिदमत करेगी। मैं एक दिन आपके पास रहूँगा, दूसरे दिन उनके पास रहूँगा, चूँकि उसका भी हक़ है शरई एतबार से। उन्होंने जाकर अपनी मोहतरमा को सुनाया, जैसे उनकी अहलिया ने ये वाक़या सुना तो कह रही नहीं नहीं, मैं खुद अपने तौर पर आपकी भी खिदमत कर दूँगी और आपके माँ बाप की भी खिदमत कर लिया करूँगी। लिहाजा अगर आलिमा रिश्ता है और हुकूक़ को जानने वाली है और अखलाकियात भी उसकी ज़िंदगी के अंदर है, दीनदार भी हो, तो बड़ी अच्छी बात है, सोने पर सुहागा वाली बात है। और ज़रूरी भी नहीं कि आप किसी आलिमा से शादी करो, बस दीनदार से निकाह करने की तरकीब हुज़ूर ने दिलाई है। हुज़ूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन,
4 چیزوں کی بنیاد پر کسی بھی خاتون سے نکاح ہوتا ہے۔ اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کی اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، آخر میں حضور نے فرمایا کہ اس کی دینداری کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، خاتون کی اپنی بیوی کی دینداری کو اختیار کرو، آپ کے رشتے کی گارنٹی میں لیتے ہیں۔ حضور اپنے رشتے کی کامیابی کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے تو وہ رشتے کی گارنٹی حضور لے رہے کہ وہ رشتہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ چند ایک مسائل تھے، بعض احباب نے پوچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا